آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہم 2 نئی آوازیں بھی شامل کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کے ساتھ۔ اس کلام میں حضور اللہ تعالیٰ کے ان گنت افضال اور انعامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرۂ عالم بنا دیا۔ آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرۂ عالم بنا دیا، گمنام پا کے شہرۂ عالم بنا دیا۔ جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا۔ میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا، میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ میں خاک تھا، اسی نے سریا بنا دیا، میں خاک تھا، اسی نے سریا بنا دیا۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، ہے آزمانے
والے یہ نسخہ بھی آزما، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے آواسی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی، اور محترم عابش چودھری صاحب ملائیشیا سے آپ کا پیغام مل گیا ہے، محترم حافظ انیق الرحمن صاحب لندن سے آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ پروگرام انتخاب سخن آپ کے پسندیدہ ترین پروگراموں میں سے ایک ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام کا، کلام ہے کلام طاہر میں سے حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، آواز محترم عمر شریف صاحب کی، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد کام مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل رہبر اعظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم، صلی اللہ علیہ وسلم، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام کلام طاہر میں سے ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی. اور ہمیں دوران ہفتہ بھی آپ کی طرف سے بہت سی نظمیں ملتی رہتی ہیں، اور ان میں سے ایک نظم ابھی ہم آڈیو کی صورت میں سنیں گے. قدموں میں اپنے آپ کو مولا کے ڈال تو، خوف و ہراس غیر کا دل سے نکال تو، لالو گوہر کے عشق میں دنیا ہے پھنس رہی، تو اس سے آنکھ موڑ، ہے مولا کا لال تو، سایہ ہے تیرے سر پہ خدائے جلیل کا، دشمن کے جور و ظلم سے ہے کیوں نڈھال تو، اے میرے مہربان خدا، ایک نگاہ مہر، کانٹا جو میرے دل میں چبھا ہے نکال تو، اس لالا رخ کے عشق میں میں مست حال ہوں، آنکھیں دکھا رہا ہے مجھے لال لال تو. ابھی ہم یہ نظم سن رہے تھے. آواز تھی محترم انیکا شاکر صاحبہ کی. اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں. کلام لکھنے والے ہیں محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب، اور پیغامات بھجوانے والوں میں شامل ہیں محترم سعید احمد خان صاحب، محترم لبید احمد مصاحب صاحب، محترم ارسلان صاحب اور محترمہ ریحانہ سعید صاحبہ امریکہ سے. آئیے سنتے ہیں تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں. آواز محترم عصمت اللہ صاحب. تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں.
تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، کہے چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں۔ شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ آمین ثم آمین۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا بہت پیارا کلام محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی آواز میں ہم نے سنا۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محمود میں سے ہے، وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے، وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے، وہ دل ہی کیا جو خوف سے میدان ہار دے۔ اور یہ نظم پڑھی ہے محترم مصور احمد صاحب نے۔ پیغامات بھجوانے والوں میں محترم جمیل احمد صاحب، محترم عطا الصمد صاحب، محترم یاسر منصور صاحب اور محترم غالب احمد صاحب شامل ہیں۔ آئیے بہت پیارا کلام، وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے۔ وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے، وہ دل کیا جو خوف سے میدان ہار دے، وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے، وہ دل کیا جو خوف سے میدان ہار دے۔ ایک پاک صاف دل مجھے
پروردگار دے، ایک پاک صاف دل مجھے پروردگار دے، اور اس میں عکس حسن ازل کا اتار دے، اور اس میں عکس حسن ازل کا اتار دے۔ وہ سیمتن جو خواب میں ہی مجھ کو پیار دے، دل کیا ہے بندہ جان کی بازی بھی ہار دے، دل کیا ہے بندہ جان کی بازی بہار دے۔ دنیا کا غم ادھر ہے، ادھر آخرت کا خوف، یہ بوجھ میرے دل سے الہی اتار دے، یہ بوجھ میرے دل سے الہی اتار دے۔ گزری ہے ساری عمر گناہوں میں اے خدا، گزری ہے ساری عمر گناہوں میں اے خدا، کیا پیشکش حضور میں یہ شرمسار دے، کیا پیشکش حضور میں یہ شرمسار دے۔ کیا ہی خوبصورت کلام، دعائیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام گل تازہ کی صورت ہے رخ انور مہ تاباں، آواز محترم بلال راجہ صاحب کی۔ پیغامات بھجوانے والوں میں شامل ہیں محترمہ عروسہ منصور صاحبہ جرمنی سے اور محترم مصور احمد صاحب۔ تو آئیے یہ بہت پیارا کلام گل تازہ کی صورت ہے رخ انور مہ تاباں سنتے ہیں۔ گل تازہ کی صورت ہے رخ انور مہ تاباں، مثال آئینہ روشن ہنسی پہ کر مہ تاباں، گل تازہ کی صورت ہے رخ انور مہ تاباں، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہ تاباں، نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہ تاباں، قدم بوسی کو حاضر ہے
خلافت میں تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتاباں، تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتاباں، میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہتاباں، میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہتاباں، تم اپنے چاند لے آؤ مقابل رکھ کے دیکھو تو، تم اپنے چاند لے آؤ مقابل رکھ کے دیکھو تو، ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہتاباں، ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہتاباں۔ ابھی ہم یہ بہت خوبصورت کلام سن رہے تھے، آواز تھی محترم بلال راجہ صاحب کی، اور ہمیں آپ کی طرف سے دنیا بھر سے پیغامات مل رہے ہیں، چند ایک نام شامل کرتے چلیں۔ محترمہ ہنا اکرام صاحبہ کینیڈا سے، محترمہ ماہروخ خورشید صاحبہ قادیان سے، اور ربوہ سے محترم ارشاد باجوہ صاحب، آپ کے پرخلوص دعاؤں بھرے محبتوں بھرے پیغامات انتخاب سخن کی ٹیم تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ سب کے لیے ہم نظم سنیں گے۔ نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے۔ نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر۔ نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر۔ جو اپنی جان سے بیزار ہو پہلے ہی اے جانا، جو اپنی جان سے بیزار ہو پہلے ہی اے جانا، تمہیں کیا فائدہ ہوگا بھلا اس پر خفا ہو کر، تمہیں کیا فائدہ ہوگا بھلا اس پر خفا ہو کر۔ نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر۔ ہمیشہ نفس امارہ
की बागें थाम कर रखियो, हमेशा नफ्स अम्मारा की बागें थाम कर रखियो। गिरा देगा ये सरकश वरना तुमको सीख पाओकर, गिरा देगा ये सरकश वरना तुमको सीख पाओकर। नहीं मुमकिन कि मैं जिंदा रहूं तुमसे जुदा होकर, रहूंगा तेरे कदमों में हमेशा खाके पाओकर, रहूंगा तेरे कदमों में हमेशा खाके पाओकर। इलाजे आशिक़े मुज़तर नहीं है कोई दुनिया में, इलाजे आशिक़े मुज़तर नहीं है कोई दुनिया में। उसे होगी अगर राहत मुयस्सर तो फना होकर, उसे होगी अगर राहत मुयस्सर तो फना होकर। नहीं मुमकिन कि मैं जिंदा रहूं तुमसे जुदा होकर, रहूंगा तेरे कदमों में हमेशा खाके पाओकर, रहूंगा तेरे कदमों में हमेशा खाके पाओकर। रहूँगा तेरे कदमों में हमेशा खाके पा होकर। क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। और हमें आपकी तरफ से दौरान हफ्ता पैगामात भी मिलते रहते हैं, और अपनी आवाज़ में बाज़ अहबाब जो हैं वो हमें नज़में भी भिजवाते हैं। मोहतरम अब्दुल बारी साहब कादियान से हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अक्सर व बेशतर आपकी तरफ से हमें बहुत प्यारे प्यारे तराने जो हैं वो मिलते रहते हैं, जो कि आप और आपके दोस्तों ने मिलके पढ़ा है। तो आज भी हम मोहतरम अब्दुल बारी साहब और उनके दोस्तों की आवाज़ में एक तराना ऑडियो की सूरत में सुनेंगे। कलाम है मोहतरम मुबारक अहमद आबिद साहब का। आइए सुनते हैं। ऐ फज़ले उमर तेरे औसाफ़ करीमाना, याद आके बनाते हैं हर रूह को दीवाना, याद आके बनाते हैं हर रूह को दीवाना। ऐ फज़ले उमर तेरे हर रोज़ तो तुझ जैसे इंसान नहीं लाती, ये गर्दिश रोज़ाना, ये गर्दिश दौराना। ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, पाए तो कहाँ पाए। सुल्तान बयां तेरा अंदाज़ खतीबाना, सुल्तान बयां तेरा अंदाज़ खतीबाना। ऐ फज़ले उमर तेरे दुख दर्द के मारों को सीने से लगाता था, तू सोचता ही न था अपना है या बेगाना।
اسلام کی مشعل کو دنیا میں کیا روشن، پھر تو نے اجاگر کی سرگرمی فرزانہ، پھر تو نے اجاگر کی کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم تنویر ناصر صاحب، محترم فصیح الدین صاحب اور عبدالباری صاحب کی آواز میں۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے در سمین میں سے ہے کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، اور پیغامات بھجوانے والوں میں محترم حسور احمد صاحب نصیر آباد غالب ربوہ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، محترم صوفی احمد ایاز صاحب، محترم نذیر احمد صاحب اور محترمہ نازیہ صدیقہ صاحب۔ آئیے کلام سنتے ہیں کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے محمد عصمت اللہ صاحب کی آواز میں۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے نہ میں رہے نہ رہے خم نہ یہ سبو باقی، کلام محمود میں سے یہ نظم ہے۔ پیغامات بھجوانے والوں میں محترمہ شافیہ نذیر صاحبہ، باریہ نذیر صاحبہ اور محترم سفیر احمد صاحب شامل ہیں ربوہ سے۔ آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ نظم سنتے ہیں۔ نہ میں رہے نہ رہے خم
نہ یہ صبح باقی، بس ایک دل میں رہے تیری آرزو باقی، بس ایک دل میں رہے تیری آرزو باقی۔ پڑی ہے کیسی مصیبت یہ غنچۂ دی پر، پڑی ہے کیسی مصیبت یہ غنچۂ دی پر، رہی وہ شکل و شباہت، نہ رنگ و بو باقی، ملا ہوں خاک میں باقی رہا نہیں کچھ بھی، ملا ہوں خاک میں باقی رہا نہیں کچھ بھی، مگر ہے دل میں میرے ان کی جستجو باقی۔ نہ میں رہے نہ رہے خم نہ یہ صبح باقی، بہت پیارا کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور اب ہم سنیں گے ایک مشاعرہ۔ جماعت احمدیہ میں کسی بھی شاعر یا کسی بھی ادیب کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اس سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی موجودگی میں اپنا کلام سنانے کی سعادت حاصل ہو۔ یہی سعادت حاصل ہوئی محترم رشید کیسرانی صاحب کو۔ آئیے یہ بابرکت لمحات دیکھتے اور سنتے۔ بشارتوں کی نوید ہم ہیں، محبتوں کے نقیب ہم ہیں، رہے طلب میں نگار یکتا سے دور تم ہو قریب ہم ہیں۔ بشارتوں کی نوید ہم ہیں، محبتوں کے نقیب ہم ہیں، رہے طلب میں نگار یکتا سے دور تم ہو قریب ہم ہیں۔ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ ہمیں ہے روشن رتوں کا حاصل تم اپنی آلائشوں کا ثمرہ، ہمیں ہے روشن رتوں کا حاصل تم اپنی آلائشوں کا ثمرہ۔ خدائے تقویم کی نظر میں، خدائے تقویم کی نظر میں کثیف تم ہو نجیب ہم ہیں، خدائے تقویم کی نظر میں کثیف تم ہو نجیب ہم ہیں۔ اور حریم جانا کو جانے والے تمام رستے ہمیں نے کھولے، حریم جانا کو جانے والے تمام رستے ہمیں نے کھولے۔ تم ہی تھے پہرے بٹھانے والے غنیم تم ہو حبیب ہم ہیں۔ اور ہمارا مسلک سبھی سے الفت، تمہارا شیوا سبھی سے نفرت،
ہمارا مسلک سبھی سے الفت، تمہارا شیوا سبھی سے نفرت، معاملات دل و نظر میں عجیب تم ہو عجیب ہم ہیں، معاملات دل و نظر میں عجیب تم ہو عجیب ہم ہیں۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ اگلی نظم کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی نظم کلام محمود میں سے، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش، کلام محمود میں سے نظم، آواز مصور احمد صاحب کی، اور پیغامات بھجوانے والوں میں محترم نعمت اللہ صاحب گھانا سے، محترم شوکت شوقین صاحب سری لنکا سے، اور بھی بہت سے احباب۔ آئیے سنتے ہیں ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش۔ ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولہ دل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولہ دل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولہ دل کی تلاش، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش، سعی پہ ہم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا، سعی پہ ہم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا، مجھ کو ہے منزل سے نفرت، تجھ کو منزل کی تلاش، مجھ کو ہے منزل سے نفرت، تجھ کو منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولہ دل کی تلاش، ڈھونڈتی پھرتی تھی شمع نور کو محفل کبھی، ڈھونڈتی پھرتی تھی شمع نور کو محفل کبھی، اب تو ہے خود شمع کو دنیا میں محفل کی تلاش، اب تو ہے خود شمع کو دنیا میں محفل کی تلاش، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک
پر امن منزل کی تلاش. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے. اور اب ہم چلتے ہیں ایک نظم کی طرف جو کہ برکات خلافت کے حوالے سے ہے. کلام اور آواز محترمہ سائدہ عروج صاحبہ. یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے. پیغامات بھجوانے والوں میں محترم عبدالباری صاحب UK سے اور محترم ملک عارف محمود صاحب سوئٹزرلینڈ سے شامل ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے. ظلمت شب میں خورشید کی بات کی، سب سے بڑھ کر گنہگار ہم ہو گئے. ہم امام زماں کے وفادار ہیں، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے. بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے. بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے. کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں، کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں بے گناہی لہو میں نہائے گئے، بے گناہی لہو میں نہائے گئے. کتنے گھر ہیں جو شاداب و آباد تھے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے. ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے. وہ جو مقتل میں بھی مسکرا کر چلے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے. ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم. نور ایمان لیے جگمگاتے ہوئے، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم. ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعے، اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا. ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے. جو خلافت کی نعمت ہے ہم کو ملی، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے.
ابھی ہم یہ خوبصورت کلام سن رہی تھی برکات خلافت کے حوالے سے، اور چند ایک پیغامات محترمہ نائلہ اسلام صاحبہ ناروے سے اور محترمہ راشدہ تنویر صاحبہ ہالینڈ سے آپ کی طرف سے بہت پرخلوص دعاؤں بھرے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی آخری نظم جو ہے وہ کلام محمود میں سے ہے، تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم۔ آواز ہے محترم صبور احمد بھٹی صاحب کی، آئیے سنتے ہیں۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ جو کوئی ٹھوکر بھی مار لے گا تو اس کو سہ لیں گے ہم خوشی سے، تو اس کو سہ لیں گے ہم خوشی سے، کہیں گے اپنی سزا یہی تھی، زباں پہ شکوہ نہ لائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ ہمارے حال خراب پر گو ہنسی انہیں آج آ رہی ہے، ہنسی انہیں آج آ رہی ہے، مگر کسی دن تمام دنیا کو ساتھ اپنے رلائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ اور اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔